بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ المغفرہ۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ اینڈ کیئر چینل۔ اور سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید۔ آپ اگر اس چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا سوال ہے کہ کیا ہاتھ کے ذریعے منی نکالنا، خود کو ڈسچارج کرنا، مشت زنی کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ پریشانیاں کب پیش آتی ہیں؟ جب اولادیں جوان ہو جاتی ہیں اور ان کی بروقت شادی نہ کروائی جائے یا انہیں بے لگام چھوڑ دیا جائے، ان پر توجہ نہ دی جائے۔ جب یہ ساری صورتیں پیش آتی ہیں تو اولاد ان چیزوں کی طرف بڑھتی ہے۔ لڑکیوں کے نکاح کے لیے شرائط رکھ دی جائے کہ اتنا بڑا گھر ہو، لڑکا اتنا کماتا ہوگا، اتنا بینک بیلنس ہوگا، اور اگر لڑکیوں کی شادی میں بھی دیر کر دی جائے تو ان کے ساتھ بھی یہ مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ تو اولاد کو تنہائیوں میں نہ چھوڑے۔ والدین کا سب سے بڑا قصور کیا ہوتا ہے کہ اولاد کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہماری جو اولادیں ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، وہ اس طرف کیوں جا رہے ہیں؟ اور بچوں کو موبائل اس طرح سے نہ دے کہ آپ ان کی کسی ایکٹیویٹی پر نظر نہ رکھ سکے۔ ان کے موبائل پر لاک ہرگز نہ لگانے دے تاکہ ان کی ایکٹیویٹی پر آپ کی ہر وقت نظر رہے، اور ان کے آنے جانے کے اوقات کار پر نظر رکھیں۔ ان کے فرینڈز کیسے ہیں، کس گیدرنگ میں بیٹھتا ہے آپ کا بچہ، ان تمام چیزوں پر نظر رکھیں۔ ان کا ملنا جلنا کیسے لوگوں سے ہے، بیٹا ہو یا بیٹی۔ اگر ان کی بروقت شادی نہ کی جائے تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں لوگوں کے سوال کا جواب دینے کا مقصد بلکہ اس پلیٹ فارم کی طرف لوگوں کی اصلاح کی جائے، والدین کو انفارم کیا جائے، بلکہ والدین کو چوکنا کیا جائے کہ اپنی اولادوں کی حرکات و سکنات پر سختی سے نظر رکھے، سختی سے پیش آئے ان کے ساتھ، چاہے وہ شرعی مسئلہ ہو، چاہے وہ دینی مسئلہ ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد کے ساتھ ان معاملات میں سختی سے پیش آئیں۔ کیا کہا جاتا ہے کہ اولاد کو کھلاؤ سونے کا نوالا مگر دیکھو شیر کی نظر سے۔ اب شیر کی نظر سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کہیں غلط رستوں پر نہ چلی جائے، وہ بگڑ نہ جائے۔ والدین کو چاہیے کہ تنہا نہ چھوڑے، ان کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھے۔ اگر وہ اسکول، کالج یا کوچنگ جائیں تو کب جاتا ہے، کب آتے ہیں، ان کے اوقات کار پر نظر رکھیں اور کوشش کرے کہ ان کا پک اینڈ ڈراپ خود کرے۔ اگر یہ پاسبلٹی نہیں ہے تو ان کے آنے جانے کے اوقات کار پر سختی سے نظر رکھے۔ ان کی صحبت کا خیال رکھیں کہ وہ کیسے لوگوں سے ملتا ہے اور کتنی دیر باہر رہتا ہے۔ اگر آپ ان کے معاملے میں بے پرواہی برتیں گی اور انہیں تنہا چھوڑیں گی تو لڑکے اور لڑکیاں تنہائی میں ہاتھ سے اپنی شہوت پوری کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرے، مشت زنی کرے، تو قیامت کے دن ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے۔ دیکھیں دنیا میں بھی اس کام کی ذلت ہے اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کام کی ذلت بتا دی ہے۔ دنیاوی ذلت یہ ہے کہ شادی کریں گے تو اولاد پیدا کرنے کے جراثیم موجود نہیں ہوں گے اور وہ شرمندگی الگ ہوگی، طلاق کی نوبت آئے گی اور ایک بیوی کی تہمت لگ جائے گی، اور طلاق دینا الگ گناہ ہے، گھر کو برباد کرنا الگ گناہ ہے، قطع تعلقی رکھنا الگ گناہ ہے۔ لہٰذا کسی بھی صورت میں مشت زنی کرنا، وہ نکاح میں ہو یا بغیر نکاح کے، کسی بھی صورت میں ناجائز و حرام، اور ہر حال میں اس سے بچیں۔ اور والدین کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب تک آپ اپنی اولاد کی حرکات و سکنات پر نظر نہیں رکھیں گے تو آپ کا بچہ ہو یا بچی وہ مشت زنی کی طرف مائل ہو۔ تو میڈیا پر اس بات کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ والدین تک پہنچ سکے یہ بات کہ پلیز خدا را اپنے بچوں کی حرکات و سکنات پر سختی سے نظر رکھیں، کیونکہ یہ گناہ دن بدن بہت بڑھتا جا رہا ہے۔ چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو، چاہے وہ بڑا بچہ ہو، ہر ایک انسان میں یہ عادت پائی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔